ہونٹوں پہ ہنسی ہوگی، آنکھوں میں نمی ہوگی۔ بہت خطابت ایک مستقل ہنر ہے جسے اللہ پاک جسے چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ خطابت ایک اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے اور عطیہ ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا ہے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے پر، کہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ حضرات گرامی قدر، میدان خطابت کے شہسوار اور ہمارے جو مہمانوں کی ایک فہرست ہے، ان میں سب سے پہلی کڑی وہ شخصیت ہے جو محتاج تعارف نہیں، ہمارے ہی شہر نانپارہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہے، بلکہ یوں کہیے کہ فخر نانپارہ ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی دیکھو گے جان جاؤ گے میری مراد داعی اسلام حضرت مولانا ظفر کمال احمد صاحب مظاہری نانپاروی دامت برکاتہ العالیہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے مواعظ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ آج اس صحن میں جس کو ہم بارہا سالہ سال سے جانتے ہیں کہ راجہ صاحب کی یہ کوٹھی ہے، ایک زمانہ وہ تھا کہ راجہ صاحب کے زمانے کے اندر طرح طرح کی تقریبیں ہوتی تھیں اور مختلف قسم کے پروگرام بھی یہاں ہوتے تھے، جس میں خاص طور پر مخصوص لوگ شرکت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج یہ سعادت ان نوجوانوں کو مرحمت فرمائی کہ اس کوٹھی کے اندر ایک انتہائی نورانی، ایمانی، عرفانی دین کی مجلس منعقد ہے، جس کے اندر ہم آپ شریک ہیں، اور اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ آج اللہ کے بندے یہاں پر بیٹھ کر دین کے پیغام کو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور ہم اس وقت کو غنیمت جانیں کہ
کہ ہمارے درمیان دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، وہ دن نہ کرے کہ ایسے حالات بنے کہ ہمارے کان دین کی باتوں کے سننے سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے یہ اللہ کے بندے جو دین کی مجلسوں کو قائم کرتے ہیں، ہماری طرف سے یہ مبارکباد کے قابل بھی ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں ہمیشہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی محنت کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اور امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرمائے۔ اس وقت جو مختصر طور پر میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب سے پہلے جو چیز ارشاد فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تشریف آوری کو اپنے بندوں کے لیے احسان عظیم بتلایا کہ میرے بندو، تمہارے اوپر میں نے احسانات تو بہت کیے۔ ہم نے تم کو انسان بنایا، ہم نے تم کو مسلمان بنایا، ہم نے تم کو ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں عطا کی، لیکن ان تمام نعمتوں کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں نے تم کو اپنے حبیب کا امتی بنایا، تمہیں وہ کلمہ دیا جس کلمے کو میں نے اپنے نبی کو مرحمت فرمایا، ہم نے ان کی ذات کی نسبت سے تم کو وہ تعلق دیا کہ پیدائش کے اعتبار سے تو دنیا میں بعد میں آئے ہو، آخر میں آئے ہو، لیکن کل جب میں اپنی جنت کو سجاؤں گا اور بناؤں گا اور جنت میں اپنے بندوں کے داخلے کا فیصلہ کروں گا، تو اگرچہ تم زمانے کے اعتبار سے بعد میں ہو، لیکن جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی سی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ایک ایک نعمتوں کا ذکر کیا جائے تو وقت بہت سا اس کے اندر صرف ہوگا۔ مختصر یہ کہ ہم اس نسبت کو جو اللہ تعالیٰ نے بطور فضل کے ہمیں مرحمت فرمایا، پوری زندگی اس نسبت کا خیال رکھنا۔ اگر ہم اس نسبت کا خیال رکھیں گے تو کل اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر کے اندر ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ ہر قدم کے اوپر، ہر دن اور رات کے اوپر، ہر عمل کے موقع پر، ہر خوشی اور غمی کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں، کس کے امتی ہیں، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں کون سی شریعت ملی۔ اسی لیے میرے بزرگوں، اس نسبت کا دھیان، اس نسبت کی عزت، اس نسبت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بار بار ایمان والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، امت مسلمہ کے سامنے مختلف پیرائے سے، مختلف پہلو سے، مختلف انداز سے باتیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دین آخری دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نہ دوسری کتاب اتاریں گے، نہ دوسری کوئی امت پیدا کریں گے، اور اسی امت کو قیامت تک اسی دین کی شریعت کی حفاظت کرنی۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں،
اور اس دین کو اپنی نسلوں کو پہنچائیں، اپنی اولادوں کو پہنچائیں، اپنے پڑوسیوں کو پہنچائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو پہنچائیں، حتیٰ کہ ہماری یہ نیت ہو کہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں، اس لیے پورے عالم کے اندر دین کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے، پورے عالم کے سامنے رکھ کر کے ہم دعائیں مانگیں گے۔ دعا صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں، اپنے خاندان ہی کے لیے نہیں، اپنے علاقے کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کریں گے، پورے عالم میں ہدایت کی ہم دعا کریں گے کہ اللہ مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، عرب اور عجم، دنیا کے تمام بر اعظموں کے اندر یہ دین اسلام قائم ہو جائے، پہنچ جائے، اور ذریعے سبب کے طور پر اللہ ہمیں اسے قبول فرمائے، کیونکہ اللہ کے وہ بندے جو اس دین کی اشاعت میں حصہ لیتے ہیں، اس پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر، اللہ کے حبیب کی نظر کے اندر ان کا ایک خاص مقام ہے۔ یہ امت صرف عبادت کرنے والی نہیں ہے، اس امت کے ذمہ دونوں ذمہ داریاں دی گئیں، تم کو عبادت بھی اپنی ذات سے کرنی ہے اور تمہیں دین کی دعوت بھی دینی ہے، کیونکہ دعوت ہی کی بنیاد پر دنیا سے باطل ختم ہوگا، جہالت ختم ہوگی، بے دینی ختم ہوگی، شرک ختم ہوگا، ظلم ختم ہوگا، برائیاں ختم ہوں گی، منکرات ختم ہوں گی۔ اگر دعوت نہیں ہوگی تو برائی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذان کی دولت دی ہے کہ دنیا اپنی غفلتوں میں ہوتی ہے، رات اس وقت گزر رہی ہے، ہم جلسے کے فراغت کے بعد اپنے بستروں پہ جائیں گے، آرام کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ سورج نکلے، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو، ہمارے کانوں میں آواز پہنچے گی مؤذن کی، وہ دعوت جس کے اندر مؤذن پکار رہا ہوگا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور چونکہ یہ اذان فجر ہوگی تو دو کلمات اس میں اور بڑھائے جائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، وہ سونے والوں اٹھو، نماز بہتر ہے نیند سے۔ یہ کون سی اذان ہے؟ یہ دعوت ہے کہ اے نیند والوں نیند سے جگ جاؤ، اے کاروبار والوں کاروبار سے نکل آؤ، اے بال بچوں میں رہنے والوں بال بچوں کو چھوڑ دو، اے بادشاہوں اپنے تخت سے اتر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اے دنیا کے لوگوں تم کتنا بڑا کام کر رہے ہو، لیکن اللہ کی بندگی سے بڑھ کر، اللہ کے حضور میں سجدے سے بڑھ کر، اللہ کے حضور میں رکوع سے بڑھ کر کوئی بندگی و اطاعت نہیں ہے اور کوئی کام نہیں۔ اس لیے مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں تم نمازوں کو ادا کرو مساجد کے اندر، اور مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے، نماز کے ساتھ اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ تکبیر ہوتی ہے، یہ دعوت کے کلمات کہے جا رہے ہیں، یاد دلایا جا رہا کہ کل کو جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں صاف کیا گیا، نہلایا گیا، دھلایا گیا، کپڑے میں لپیٹا گیا، پھر اللہ کے کسی بندے نے داہنے کان میں ہمارے اذان کہی ہے اور بائیں میں تکبیر کہی ہے، اذان ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، جنازے کی نماز باقی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، جو اللہ کے راستے میں مرے گا، جو اللہ کو راضی کرتا ہوا زندگی سے جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے وہ اسباب بھی پیدا کریں گے کہ جنازے کی نماز ہوگی کہ تمام اہل ایمان جمع ہو کر کے کہیں گے، اے اللہ اس میت کے لیے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو اس کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جس جنازے کے اندر 40 اہل ایمان اکٹھا ہو جائیں اور وہ دعا کریں، اللہ اس مردے کی اس میت کی بخشش کر دیتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے دین کے اندر ساری چیزیں بتا دی گئیں۔ ہمارا دین آسمانی دین ہے، یہ انسانوں کا گڑھا ہوا سوچا ہوا دین نہیں ہے، یہ مذہب وہ مذہب نہیں ہے کہ مذہب کے پیروکاروں نے کوئی کتاب لکھی ہے، انسانوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، رشیوں منیوں نے کوئی کتاب لکھی ہے، مذہب کے جانکاروں نے کوئی کتاب لکھی ہے۔
ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکل کر ہمارے آقا کی زبان پہ آیا. اس لیے ساری دنیا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ ہمارے آقا نبی امی ہیں. ہمارے آقا نے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا ہے، کسی درسگاہ کا رخ نہیں کیا ہے، کسی مکتب کا رخ نہیں کیا ہے، کسی شاعر کے پاس، کسی ادیب کے پاس، کسی معلم کے پاس، کسی مدرس کے پاس ہمارے آقا نے زحمت نہیں کی ہے. آپ نے کبھی کہیں رخ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانی تھی کہ دنیا کے لوگوں تمہیں یہ مغالطہ ہوگا، تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی ذہین تھے، انتہائی ہوشیار تھے، انتہائی بردبار تھے، انتہائی قابل تھے، انتہائی ذی استعداد تھے. انہوں نے علم کو حاصل کرنے کے ساتھ خاص پھر ایک دین کو جاری کیا ہے اور ساری کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واہمہ ختم کر دیا، یہ مغالطہ ختم کر دیا، اور کسی کو کہنے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش نہیں رکھی. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو نبی امی بنایا کہ جب ہمارے آقا خطوط لکھتے بادشاہوں سے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرماتے، علی بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہے، علی بتاؤ تم ہماری مہر کو کہاں لگاؤ گے. تو ہمارے آقا نے کوئی کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر اپنے کلام کو جاری کیا. پھر جب آپ گویا ہوئے اور آپ نے کلام شروع کیا تو وہ علم دنیا کو دیا ہے کہ اس کائنات میں نہ فرشتوں کے پاس ہے، نہ انسانوں کے پاس ہے، نہ جناتوں کے پاس ہے، نہ اولین کے پاس ہے، نہ آخرین کے پاس ہے. ہمارے رب نے ہمارے اپنے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ نے کسی ہستی کو نہیں، کہ آپ کے اقتداء میں آپ کے پیچھے آدم بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، ابراہیم بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، یوسف بھی ہوں گے، یعقوب بھی ہوں گے. تمام انبیاء آپ کے پیچھے ہوں گے، سب سے آگے ہمارے آقا ہوں گے. اس لیے ساری دنیا جانتی ہے ہمارے آقا کا لقب امام الانبیاء ہے. بیت المقدس کے اندر ہمارے آقا نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی. اللہ تعالیٰ نے دکھلایا حدیث کے اندر ہمارے آقا کے کلمات کہ آج تک محدثین، آج تک علماء اس کی تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں، حکمتیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی گہرائیوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اندر کی ایک ایک موتی نکال کر امت کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں. اور دنیا ہمارے آقا کی فصاحت کو تو اس دن جانے گی جس دن میدان قیامت کے اندر اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا. بے شمار خدا کی مخلوق آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت کی شام تک پیدا ہونے والا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر شخص موجود ہوگا. اللہ کا وہ جلال ہوگا کہ دنیا نے بادشاہوں کا جلال دیکھا ہے، جرنیلوں کا جلال دیکھا ہے، صدور کا اس نے جلال دیکھا ہے، لیکن وہ اللہ جس نے یہ فرمایا کہ اگر میرا نام رحمان و رحیم ہے تو میرا نام جبار و قہار بھی ہے، وہ اللہ اپنے جلال میں ہوگا. کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکے باری تعالیٰ یہ میدان محشر کی گرمی صحیح نہیں جا رہی ہے کہ یہ سورج جو 9 کروڑ میل سے زیادہ دوری کے اوپر ہے یہ سوا نیزے کے اوپر آئے گا اور کھوپڑیاں ایسے کھولیں گی جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کھولتی. ہر انسان کی زبان پہ ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ بس مجھے معاف کر دے، مجھے اوپر رحم کر دے، مجھے درگزر کر دے. ساری انسانیت بلبلا کر کے اور انبیاء کے حضور جائے گی کہ آپ ابو البشر ہیں، ساری آپ کی اولاد یہ رو رہی ہے، آپ اللہ کے حضور میں سفارش کریں. آدم علیہ السلام کہیں گے ہماری مجال نہیں، ہماری ہمت نہیں ہے. جاؤ نوح کے پاس، ان کے پاس آ کے امت کہے گی، وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے جاؤ ابراہیم کے پاس، وہ اللہ کے خلیل ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت بھی معذرت کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. غرض یہ کہ ساری انسانیت
سب سے مایوس ہو جائے گی. پھر آخر میں سب یہ کہیں گے چلو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں, ہمارے آقا کی بارگاہ میں جب یہ امت آئے گی اور یہ انسانیت آئے گی سسکتی ہوئی, کراہتی ہوئی, تکلیفوں میں ڈوبی ہوئی, پسینوں میں غرق ہوئی, اللہ سے اللہ کے حبیب کی خدمت میں جب یہ عرض کریں گے ہمارے رب ہمارے آقا فرمائیں گے ہاں مجھے حق ہے. مسلم شریف کی روایت ہے ہمارے آقا اللہ کے حضور میں آئیں گے اور سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں رب ذوالجلال کی وہ تعریف کریں گے, وہ حمد و ثنا کریں گے اولین اور آخرین میں اس روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے. نہ پچھلے زمانے میں نہ قیامت تک اللہ کی کسی نے ایسی تعریف نہ کی ہوگی. وہ کلمات اللہ ہمارے آقا کو مرحمت فرمائے گا اور وہ کلمات پڑھتے پڑھتے اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. اللہ کی رحمت کو جوش آنے کے بعد اللہ فرمائے گا ارفع سے کیا محمد, اے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے, سوال کیجئے سوال پورا کیا جائے گا, سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی. میرے دوستو ہمارے آقا فرمائیں گے یا رب امتی امتی, اس امت کے ساتھ رحم کا معاملہ. تو میرے بھائیوں ہمارے پاس وہ دین ہے جس دین کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے, اس کی شروعات بھی ہے اس کا آخر بھی ہے. اس لیے دنیا کی ان قوموں کو ہم نہ دیکھیں جو اندھیروں کے اندر گمراہ ہیں, بھٹک رہے ہیں. ان کے پاس قبر کا علم نہیں ہے, ان کے پاس محشر کا علم نہیں ہے, ان کے پاس دوزخ کا علم نہیں ہے, ان کے پاس جنت کا علم نہیں ہے, ان کے پاس میزان کا علم نہیں ہے, ان کے پاس اللہ کی شان و تعریف کا علم نہیں ہے, ان کے پاس آسمانی ہدایت نہیں ہے. آسمانی ہدایت صرف اور صرف اہل حق کے پاس ہے, جس کے پاس قرآن ہے, جس کے پاس سنت ہے, جس کے پاس شریعت ہے, جس کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا دامن ہے. اس لیے ہمارے علماء نے دنیا کے تمام مرتدین کا, تمام دین کے دشمنوں کا ایک ایک جواب دے دیا ہے. تحریوں کا جواب دے دیا, منکرین کا جواب دے دیا, ملحدین کا جواب دے دیا, اور آج تک کے جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں سب کو جواب مل جا رہا ہے. اب البتہ یہ بات ہے کوئی نہ مانے تو اللہ کے نبی نے ابو جہل کو بھی سمجھایا تھا لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے حبیب نے ابو لہب کو بھی سمجھایا تھا لیکن اس کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے حبیب نے ولید کو بھی سمجھایا تھا, عتبہ کو بھی سمجھایا تھا, مغیرہ کو بھی سمجھایا تھا, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی. ایسے ہی زمین پر جو گمراہ ہوں گے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اللہ نے جن کے اوپر مہر لگا دی یہ کبھی حق نہیں سمجھ سکتے. جیسے الو جب وہ سورج نکلتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے, اس کی نظر میں دنیا میں روشنی نہیں ہے, اجالا نہیں ہے. ایسے جو لوگ دین سے دور ہیں وہ اندھیروں کے اندر بھٹک رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان علوم کو سمجھیں, ایمانیات کو سمجھیں, اسلام کو سمجھیں, ایک ایک شکوک و شبہات کو دور کریں اور ختم کریں. اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں وہ علم دیا. اس لیے میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ اسلامی عقائد کو جانیں, ایمانیات کو جانیں, اللہ کی شان کو جانیں. قرآن میں اللہ نے جتنی تعریف اپنی کی ہے اور ایمان کو بیان کیا ہے کوئی اور چیز نہیں بیان کی. اللہ نے سب سے پہلے ایمان کو بیان کیا, اس لیے ایمان کی باتیں سب سے پہلے جانی جائیں. پھر عبادات ہے, پھر معاشرت ہے, پھر اخلاق ہے, پھر معاملات ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. ملیں گی کس کے ذریعے سے؟ اللہ کے حبیب کے ذریعے سے ملیں گی. پھر اس قرآن کی تشریح ہمارے نبی نے فرمائی ہے, نبی کی تعلیمات پہ ہمیں چلنا ہے اور ایک ایک چیزوں کو جاننا ہے. آج عذاب قبر کا تذکرہ ہمارے معاشرے میں نہیں, ہمارے ماحول میں نہیں, جبکہ وہ ایک پورا عالم ہے, ایک پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر ہماری روحوں کو قائم رکھیں گے. جیسے بیج ہوتی ہے, بیج کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی کہے یہ درخت ہے تو آدمی یقین نہیں کرے گا, لیکن اسی بیج کو اگر آدمی زمین پہ لگا دے, اس کی حفاظت کرے, اس کی سینچائی کرے, کچھ سالوں کے بعد وہ درخت ہو جاتا. ایسے ہی ہماری روحیں ہیں جو قبروں میں چلی جائیں گی, لیکن اللہ کے یہاں سے فیصلے وہ روکے نہیں جاتے ہیں.
انہی روحوں کے اوپر سارے اثرات آئیں گے، اور کل میدان قیامت پہ اللہ جب حکم فرمائے گا کہ اے روحو جمع ہو جاؤ، پھر ایک ایک قبروں سے سینکڑوں انسان، ہزاروں لوگ نکلتے چلے جائیں گے، اللہ کے حضور پہنچتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے عالم برزخ قبر کی زندگی کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اس کے لیے تم تیاری کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ۔ تو یہ اعمال ہمارے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرما کر ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اس لیے ہمارے آقا نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں تزکیہ دیا، ہمیں دین دیا، ایک ایک حکم کو ہمیں پہنچایا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ایک ایک حکم کو اپنے سینوں سے لگا لیں، دنیا چھوڑنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے آقا نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے، پہاڑوں پہ نکل جائیں گے، گفاؤں میں چلے جائیں گے، ندیوں کے کنارے بیٹھ جائیں گے، جنگلوں کے اندر چلے جائیں گے، نہیں نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ ہم جنگل چلے جائیں گے، والدین کی خدمت کون کرے گا؟ اگر ہم خود یہ تمام ملنگ والی حرکتیں کریں گے تو رشتہ داروں کے حقوق کون ادا کرے گا؟ یہ کوئی کاملین کی علامت نہیں ہے، کامل تو وہ ہے جو ذمہ داریوں سے فرار نہ ہو، بھاگے نہیں، ہٹے نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کو خوشی سے قبول کرے اور ہر ایک کا حق ادا کرے۔ یہ بچے کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے، یہ فلاں کا حق ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک کے حق کو ادا کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور حقوق کی حق تلفی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس دین کو اپنے ساتھ جوڑ، ماں باپ کا حق جانے تو اللہ رسول کا بھی حق جانا۔ آج بے دینی میں کیا ہے کہ آج ماں باپ کا حق تو آدمی ہر ایک پہچان رہا ہے، بیوی خوش ہو جائے ہمارے لیے ہزار جتن ہے، بچے ہمارے اچھا کھا لیں پی لیں ہزار کوشش ہے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن یاد رکھیے یہ شریعت نے کھول کے کہہ دیا سب سے پہلا حق اللہ کا، سب سے پہلا حق اللہ کے رسول کا، پہلا حق اسلام کا، پہلا حق قرآن کا، اس کے بعد والدین کا حق ہے، اس کے بعد بال بچوں کا حق ہے، اس کے بعد بیوی کا حق ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے۔ اس لیے حقوق کو پہچانیں، اللہ کا حق پہچانیں گے تو جنت بنے گی، اللہ کا حق پہچانیں گے تو مغفرت ملے گی، اللہ کا حق پہچانیں گے تو نجات ہوگی۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا حق پہچانیں گے اللہ ہمیں سکون دے گا، اطمینان دے گا، عافیت دے گا۔ اس لیے وہ لوگ گمراہ ہیں جو خالی مخلوق کو خوش کرتے ہیں، مخلوق کو خالی خوش نہیں کرنا ہے، خالق کو بھی خوش کرنا ہے۔ اللہ کا بھی حق ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ ہم اس سے پہلے کی دکان کھولیں پہلے نماز پڑھیں، اس سے پہلے کی منڈی جائیں نماز پڑھیں، اس سے پہلے کی کھیتوں میں جائیں پہلے نماز پڑھیں، اللہ کے دربار میں حاضری پہلے ہو اور دنیا کے کاروبار و دھندے بعد میں ہو۔ یہی ترتیب ہے اسلام میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہے کہ دین کو ہم سمجھ کر کے، دین کو ہم جان کر کے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم کو خون کے آنسو نہیں رونا پڑے گا، پھر ہم فرشتوں سے یہ نہیں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، فرشتہ کہے گا من ربک وما دینک، تو ہم کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہم جواب نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے رب کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی کون ہے، ہم نہیں جانتے ہمارا دین کیا ہے۔ نہیں، فوراً ہماری زبان سے آئے گا ربی اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، اس لیے کہ ہم نے سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، اس لیے کہ ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، اس لیے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی ایک ایک سورتیں پڑھی ہیں۔ اپنے رب کو ہم نے دن بھی یاد کیا اور رات میں بھی یاد کیا، سفر میں بھی یاد کیا، حضر میں بھی یاد کیا۔ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ بسم اللہ کریے گا اللہ کا نام آئے گا، سواری کی دعا پڑھیے گا اللہ کا نام آئے گا، استنجے کے لیے جائیے گا دعا پڑھیے گا اللہ کا نام آئے گا، فراغت کے بعد دعا پڑھی جائے گی رب کا نام آئے گا، مسجد میں داخل ہوں گے دعا پڑھیں گے اللہ کا نام آئے گا، مسجد سے نکلیں گے دعا پڑھیں گے اللہ کا نام آئے گا، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اللہ کا نام آئے گا، کھانے سے فراغت ہوگی اللہ کا نام آئے گا، پانی کا گلاس اٹھائیں گے اللہ کا نام آئے گا، پانی ختم
ختم کریں گے اللہ کا نام آئے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ تو جو اللہ کا بندہ 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال رب کو دن اور رات یاد کرے گا، صبح و شام یاد کرے گا، اللہ اس کو محروم نہیں کرے گا۔ وہ فرشتے کہے گا رب اللہ، ہمارا رب تو اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے دوسرا کوئی طریقہ نہیں، طریقہ اسلام کا۔ اسلام نے کپڑا کیسے سکھلایا، وہ ہم کو پہننا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہ تم اتنے نیچے کا کپڑا پہنو کہ تمہارے ٹخنے ڈھک جائیں، یہ حرام ہے، نہ اتنا چھوٹا کپڑا پہنو کہ تمہارے گھٹنے کھل جائیں، یہ حرام ہے۔ اب اس کے بیچ میں جو طریقہ بتایا گیا، جائز طریقہ یہ ہے کہ تم پنڈلی تک کپڑے کو پہنو۔ لنگی پہنے تو یہ خیال رکھو کہ ٹخنا نہ گھٹے، ٹکنا جو ہے وہ ڈھکنے نہ پائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا اسلام ہمیں جو کپڑے پہناتا ہے وہ ہمیں کپڑا پہننا ہے۔ جیسے کھانے کو کہتا ہے حلال یہی ہے، حرام یہی ہے، یہ دنیا کے لوگ کیا جانیں گے؟ ان کے پاس کوئی دستور نہیں ہے، یہ گھبراتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ تم سود سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ سود کیا چیز ہے؟ یہ سود سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ تم تو اپنے پیسہ کا بدلہ لیتے ہو۔ لیکن اسلام نے بتایا نہیں، اگر تم کسی کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہو تو یہ ہمدردی ہے، اس کے عوض میں پیسے متعین کرنا اور لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے پیسے سے پیسہ میرا ہو، محنت تمہاری ہو، تو تم شرکت طے کرو۔ اس کے لیے جو قاعدہ اسلام نے بتایا ہے وہ طے کرو، تاکہ تم سود نہ کھاؤ نہ پیو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، مالوں میں سب سے ناپاک مال سود کا مال ہے، سب سے گندا مال، سب سے نجس مال، سب سے ناپاک مال، سب سے سیاہ مال وہ سود کا ہے، وہ انٹرسٹ کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی تو سود اتنا پھیل جائے گا کہ ہر گھر میں دھواں اس کا پہنچ جائے گا، ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں، کمپنیاں کہہ رہی ہیں فریج لے لیجئے قسط دے دیجئے گا، موٹر سائیکل لے لیجئے قسط دے دیجئے گا، گاڑیاں لے لیجئے قسط دے دیجئے گا۔ یہ سامان، یہ چیزیں میرے بھائیوں یاد رکھیے، اپنی خواہشوں کو قابو میں کریے، سادگی کی زندگی اختیار کریے، آخرت کی کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، جہاں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، جہاں صحیح بھی ہے جہاں غلط بھی ہے، جہاں پاک بھی ہے جہاں ناپاک بھی ہے۔ ہم ان چیزوں کو جانیں، اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس لیے پورا دین ایک عملی دین ہے۔ اسی کے لیے علماء اکرام آتے ہیں کہ ان کے سینوں میں اللہ کا دین محفوظ ہوتا ہے، وہ مسائل کو بتاتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس دارالفتاء ہے، خالی دارالعلوم دیوبند سے، مظاہر سہارنپور سے، ایک مفتیوں کے ہاتھوں سے اللہ پاک نے لاکھوں لاکھ مسائل کے جوابات لکھوائے۔ سوچیے تو صحیح، وہ مسلمانی جو تھے، جو دارالعلوم خط بھیجا کرتے تھے، جو خطوط بھیجتے تھے، آپ دیکھیے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی محمودیہ 20 جلدوں میں آئی ہے۔ جب اس کو پڑھیے گا تو دیکھیے گا کہ کیسے کیسے مسجد کے متولی ہیں، مسئلے کو معلوم کرتے ہیں، تاجر و دکاندار ہیں، مسئلے کو معلوم کرتے ہیں، ایک ایک چیزوں کو حضرت نے تمام جوابات دیے۔ اس کے بعد پڑوس ملک میں حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علماء سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب کا علم تو بہت گہرا تھا، جو کچھ جواب حضرت نے لکھا ہے، جو حدیثیں لکھی ہیں، ان حدیثوں کے حوالے بھی لکھ دو، تاکہ کسی کو نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کہاں سے لکھ دیا، مفتی صاحب نے کہاں سے لکھ دیا۔ پھر وہاں کے علماء نے جب اس پہ کام کیا میرے بھائیوں، تو اس کام کی بنیاد پر اسلامی علوم کے ہزاروں کتابوں کے حوالے اس کے اندر موجود ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں ہے، یہ مسئلہ یہاں ہے، یہ مسئلہ یہاں ہے۔ آدم علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ کس کتاب سے ہے؟ اس کتاب کا نام موجود ہے۔ حضرت کی عمر کیا ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ اس کا حوالہ موجود ہے۔ آپ کہاں مدفون ہوئے؟ یہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت نے کتنا حج کیا؟ یہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور نہ کہنے والے نے کہا رے کس کے بس کی بات تھی جو 1000 حج کرتا۔ لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آدم علیہ السلام کی عمر 1100 سال ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی
1100 سال کی عمر ہے اور 1000 حج ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سمیٹ دی تھی حضرت کے لیے کہ پہنچنے میں کتنی جلدی پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد اس لیے کہ حضرت بیت المعمور کا طواف کرتے تھے 7ویں آسمان پر۔ جب جنت سے دنیا میں بھیجے گئے تو جنت کے چھوڑنے کا غم تو تھا ہی، اور وہ فرشتوں کا ماحول، وہ بیت المعمور کا طواف، اس کا غم بھی حضرت کو کھائے جا رہا تھا۔ تو جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی غم نہ کریے، رب نے یہ فرمایا ہے کہ بیت المعمور سے بالکل نیچے بیت اللہ کو ہم تعمیر کر رہے ہیں، اس کا طواف آپ کریں گے، آپ کی اولاد کرے گی۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت نے وہاں سے طواف کرنا شروع کیا، حضرت نے وہاں پہ طواف کرنا شروع کیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، مسلمانوں کے پاس دین کا وہ ذخیرہ ہے، وہ بنیاد ہے جو دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، کسی کی بنیاد، اس لیے کہ ہر ایک کی بنیاد کھوکھلی ہے، بے ثبوت کی ہے۔ عیسائیوں نے دین بدل دیا، یہودیوں نے دین بدل دیا، کتابیں تحریف کر دیں۔ آج لوگ تلاش کریں کہ بائبل کہاں ہے تو اس کے نسخے نہیں ملتے، 33 نسخے ہیں، کچھ یہاں پہ، کچھ وہاں پہ، کچھ وہاں پہ، کچھ وہاں پہ، لیکن قرآن، اللہ اکبر، قرآن کے بارے میں ہر مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا جو قرآن حرم میں ہے وہی ہندوستان میں ہے، جو مسجد نبوی میں ہے وہی ہندوستان میں ہے، جو آج حرم شریف میں قرآن لکھا ہوا ہے وہی ہمارے مدرسوں کے کمروں میں ہے، وہی ہمارے حافظوں کے سینوں میں ہے۔ تم ایک نہیں، لاکھوں کو لاؤ، مقابلہ کر دو، یہ کتاب صرف اللہ کی کتاب ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اس قرآن کو اتارا ہے اور میں حفاظت کروں گا، تو حفاظت کی فوج بھی اللہ نے تیار کی ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے دین اسلام کے بارے میں آج یہ دنیا بھر کے گمراہ ٹی ویوں پر آ کر ڈیبیٹ کر کر، مباحثے کر کے ہم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، چکر میں نہ آیا کیجئے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی خرافات، ایسی لایانی، ایسی بیہودہ، ایسی گمراہ کی باتوں کو سننا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، اسے اور جو ہے اس ماحول کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ لیکن خدا نہ خواستہ آپ کے دل میں کوئی شبہ آ جائے، فوراً اللہ نے قرآن میں فرما دیا، دیکھو اگر تم نے اپنے شبہ کو زائل نہیں کیا اور مر کر میرے پاس آ گئے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارا کو کوئی سوال کرنا ہے تو تم اہل علم سے سوال کرو، آؤ علماء کے پاس، کہیے مولانا صاحب ہمیں یہ شبہ ہو گیا، ہمیں یہ اشکال ہو گیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ علماء آپ کو جواب دے کر کے مطمئن کریں گے۔ اللہ کے حبیب سے صحابہ نے سوال کیا، سرکار نے واضح فرمایا، تابعین نے صحابہ سے سوال کیا، انہوں نے ان کو مطمئن کیا، دنیا نے ائمہ سے سوال کیا، دونوں نے ان کو مطمئن کیا۔ آج تک یہ سلسلہ قائم ہے، ہمارے اکابرین جا کر ایک کم سے کم علم والوں کو بھی سمجھا کر کے، بتا کر کے اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے علماء اکرام ایسی مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں، ہمارے مہمان دور سے سفر کر کے آئے اور میرے دوستو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ اس لیے دل جمعی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، عمل کی نیت سے باتوں کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ حق پر حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جلسے میں ہمارے جن دوستوں بزرگوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا ہے، اللہ ان کو دونوں جہان میں بہترین صلہ مرحمت فرمائے۔ اس علاقے میں ضرورت ہے کہ سالانہ یہاں جلسہ ہونا چاہیے تاکہ پورے علاقے کے اندر اہل ایمان کے درمیان دین کی باتوں کو چلے۔ اگر آپ اس بات کو طے کر لیں گے تو جگہ بہت مناسب ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اور ماشاءاللہ ایسے افراد ہیں جن کے پاس بہت تھوڑی سی کوشش کریں گے تو ایک اچھا پروگرام ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔